وہ خبر ہے جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں، جو کہ ان کو ایم پی او کے تحت پکڑا گیا اور وہ حراست میں لے لیے گئے. اس کے بعد ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی، وہ ایف آئی آر بھی ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. وہ بیسکلی تھی 225C، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلاسفمی لا والا قانون ہے جو ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اچھا، اب اس میں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، ٹیکنیکلٹیز، وہ حکومت بہتر جانتی ہے یا ہماری عدالتیں بہتر جانتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو پروسیس کریں گے. البتہ یہ کہ جو بات انہوں نے کی اور جو ویڈیو سامنے آیا، اور پھر انہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنایا وضاحتی طور پہ، پھر دوسرا تیسرا، آئی تھنک 3-4 دفعہ انہوں نے اسی بات کو وضاحت کی، لیکن وہ وضاحت میں پیچھے نہیں گئے، وہ آگے ہی گئی بات. مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ یو ڈبل ڈاؤن اینڈ ٹرپل ڈاؤن آن سم تھنگ، آپ اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہے تھے. تو اس میں بیسکلی جو کلیم تھا، ہم وہ الفاظ نہ تو دہرانا چاہیں گے نہ اس کو ہم بیان کریں گے، لیکن جو ان کا کلیم تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری عیسائی برادری ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ یا یہ اوپینین رکھتے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا، اور اس کی بنا پر جو انہوں نے کیس بلڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ عیسائی عورت جو ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ گستاخ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں بہت ہی زیادہ گستاخانہ عقیدہ رکھتی ہے. دیر فور اس کے ساتھ نکاح تو جائز ہے، سورہ مائدہ کے مطابق کرسچن عورت سے شادی کی جا سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ اس سے نکاح جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے ڈیل. تو اصل میں جو وہ ایک انڈر دا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہڈن کرنٹ جو ہے، یا ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک باریک واردات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کرسچن عورت جو ہے، سب سے پہلے آپ کا کلیم ہے کہ وہ اس لیول کی گستاخی کرتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں اور اس طرح کی بات کہتی ہے، تو اس سے شادی اسلامکلی جائز ہے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کر رہا ہے تو نکاح کرنے میں کیا پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گستاخی پھر اٹس ناٹ دیٹ بگ آف اے ڈیل، کہ اگر کوئی بندہ گستاخی بھی کر رہا ہے لیکن وہ آپ کی شریک حیات بھی ہے یا وہ آپ کا شوہر ہے، آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے. تو اصل میں جو چیز پرابلمٹک لگ رہی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو بلاسفمی لا ہے، یا اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے، یا اس کو اس کی سگنیفیکنس کو کم کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اصل مسئلہ وہاں پہ، آلدو انجینئر صاحب کے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ کافی عرصے سے کچھ ایسی باتیں ہیں انہوں نے ایسی کی جو ہے نا کہیں، جو کہ دیگر ہمارے ڈفرینٹ جو گروپس ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہوں یا پولیٹیکل ہوں، وہ اس سے تھوڑے سے افیکٹ ہوئے. خاص طور پہ غزہ کے معاملے میں جو سٹینس تھا ان کا، یا ایران کے معاملے میں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور آئرن ڈوم کے معاملے میں، وہ ساری باتیں خیر تھیں. لیکن اصل میں کیس اس پہ نہیں ہے، کیس کسی اور چیز پہ. سو ان کا جو کلیم ہے ان کو اگر ہم ڈائسیکٹ کریں تھوڑا سا، being a student of the seerah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and currently pursuing a master's degree in it، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ سیرہ رائٹرز جو ہیں اس میں اورینٹلسٹس جو ہیں، جو ویسٹرن ورلڈ سے لوگ آئے جنہوں نے اسلام پہ کام کیا یا سیرت پہ کام کیا یا اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ ریسرچ کی، مستشرقین کہا جاتا ہے ان کو. ان میں جو تھے وہ ایک کچھ ارلی ٹائمز کے تھے اور پھر کچھ لیٹر ٹائمز والے تھے. جو ارلی ٹائمز والے ہیں ان کے اندر یہ رجحان یقیناً پایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہتے تھے جو بہت زیادہ ان اپروپریٹ ہوتی تھیں. لیکن وہ کبھی بھی، اگر آپ اس کو یعنی ایکیڈیمکلی اگر آپ پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر 2 قسم کے بائسز رہے ہیں ہمیشہ سے. وہ آپ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا تھا. فار ایگزامپل، ایک باعث تھا کہ جب کروسیڈز کے دوران، جب کروسیڈز ہو رہی تھیں، تو کرسچن ورلڈ کو کوئی نیریٹو چاہیے تھا مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے اور ان کو ادرائز کرنے کے لیے کہ یہ وہ ہیں اور ہم ہیں. وہ کرنے کے لیے کوئی نیریٹو چاہیے تھا جس کی وجہ سے ان کو پتا تھا ہماری عوام نے تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، ہم ان کو کوئی بندہ وہاں بھجوا کے اسٹڈی کراتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ کرتے ہیں. تو یہ ان کا کبھی بھی مین سٹریم عقیدہ نہیں تھا. یہ وہ تھا جو کہ کسی مقصد کے تحت بنایا جاتا تھا. اور اس میں فار ایگزامپل 13 سینچری میں ولیم آف ٹرپلی جو تھے، انہوں نے اس پہ کام کیا. مارٹن لوتھر، ناٹ مارٹن لوتھر کنگ، 16 سینچری والے مارٹن لوتھر نے اس کے اوپر کام کیا، یعنی کہ اللہ کے نبی کو نیگیٹو لائٹ میں پورٹری کرنا. والٹیئر نے بھی اپنی سیکولر لبرل اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی کو بہت ڈیمونائز کیا. ولیم میور جو ہیں، ہی از ون آف دوز اورینٹلسٹ سیرہ نگار آپ کہہ سکتے ہو، جنہوں نے اگین 19 سینچری میں اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں لکھیں. اینڈ اسی طرح سے ڈیوڈ سیمیول جو ہیں مارگولیس، انہوں نے بھی، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی. اب یہ کچھ ایسے نام آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے ایکیڈیمکلی کرٹیک کیا، لیکن ان کی جو موٹیویشنز تھیں، کوئی بھی اگر آپ ویل ریسرچ چیز پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے جو موٹیویشنز تھیں، ایدر دے ور فرام دا کروسیڈ پرسپیکٹو یا دے ور فرام دا کولونیل پرسپیکٹو، کہ ہم نے چونکہ کالونائز کرنا ہے تو اگین کالونائز کرنے کے لیے مسلم ممالک کو بھی ہمیں ان کو یعنی کہنا پڑے گا یہ باربیرینز ہیں، انسیولائز لوگ ہیں، یہ وہ. تو اس قسم کا نیریٹو بلڈ کیا گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ آگے جا کے
پڑھتے ہو فار ایگزامپل تھامس کارلائل کو یا برنارڈ شاء کو یا فار ایگزامپل لیمارکٹین کو, تو اس میں آپ کو ملتا ہے جو ہے نا مونٹگومری واٹ کو پڑھتے ہو, تو ان لوگوں کا اسی طرح کیرن آرمسٹرانگ ہے, لیزلی ہیزلٹن ہے, ایون اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے. فار ایگزامپل مارماڈیوک پکتھال جو تھا ہی بیکیم مسلم, یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو نبی کو پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو گئے, وہ ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے محمد اسد ہیں, وہ بھی ایک ایکچولی آسٹرین جو ہوتے تھے اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا, اپنا نام چینج کر کے محمد اسد ہو گئے. لائک وائز مارٹن لنگز ہیں. سو یو فائنڈ کہ میجورٹی جو لوگ تھے جنہوں نے پراپر کرٹیک کیا آف اسلام اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ اینی کلونیل بائس اور وداؤٹ اینی کروسیڈر بائس, تو انہوں نے ہمیشہ ایک بڑی اچھی کنکلوژن ڈرا کی, اور یہی مین اسٹریم کرسچینٹی کا موقف بھی رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں مزید مین اسٹریم کرسچینٹی کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الوارث گل بھائی, جو کہ ایکچولی کرسچن ریورٹ ہیں, کرسچن ہوا کرتے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. ضیاء بھائی بارک اللہ فیکم, آپ نے مدعو کیا. آپ نے جو سوال کیا ہے متعدد بار یہ سوال مجھ سے کیا جا چکا ہے, اور میں یہی جواب دیتا رہا ہوں جو میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں. وہ یہ کہ 27 سال تک میں مسیحی رہا, بعد ازاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے حلقہ بگوش اسلام ہوا, اور اس 27 سال کے عرصے میں نہ ہم نے کبھی اپنے مذہبی رہنماؤں سے یہ بات سنی, نہ انہوں نے کبھی کہی, نہ انہوں نے ہمیں بتائی, نہ سکھائی, نہ سمجھائی, نہ سنائی, اور نہ ہی یہ مسیحی کتب میں لفظ دجال کا کہیں جو ہے وہ ذکر ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوب کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں, فلاں جو ہے وہ صدی میں فلاں پریسٹ نے, فلاں مناظر نے یہ بات کہی ہے. تو بات انفرادی طور پہ نہیں ہو رہی, بات منسوب کی گئی ہے 2 عرب مسیحیوں کی طرف. جہاں پر بائبل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پہ جھوٹے مسیح یا جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کا جو تذکرہ ہے, اس سے مسیحی جو مراد لیتے ہیں وہ اینٹی کرائسٹ ہے. اور اینٹی کرائسٹ کی سب سے بڑی علامت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ مسیح کا انکار کرنے والے ہوں گے. اور یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی اصل شخصیت کو نمایاں کر کے پیش کیا ہے. مسیح علیہ السلام کی والدہ کا جو سیرت و کردار تھا, اس کے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو آیات اس انسانیت کو جو ہے وہ پہنچائیں, بتائیں, سکھائیں, یہ تو احسان ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسیح کا انکار کرنے والے نہیں ہیں, وہ کسی صورت اینٹی کرائسٹ نہیں ہیں. اب میرے انٹرویوز, لیکچر اور بیانات کی کچھ ویڈیوز کو لے کے یہ ٹرول کیا جا رہا ہے کہ عبد الوارث نے بھی تو ایک جگہ پر کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیحی جو ہیں وہ اللہ کا سچا نبی نہیں مانتے, مسیحی جو ہیں وہ اسلام کو من جانب اللہ دین نہیں مانتے. تو بالکل یہ تو ان کا عقیدہ ہے, لیکن اس بات سے یہ کہاں سے نکل آتا ہے کہ جو محمد علی بھائی نے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ دیکھیں, انسان سے اگر غلطی سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو وہ اس سے رجوع کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آپ توبہ استغفار کیجئے, آپ اس میں معذرت کر لیجئے, انسان کی عزت بڑھتی ہے, کچھ نہیں بگڑتا. تو گائز یہ آپ نے سن لیا فرام دا ہارسز ماؤتھ کے عبد الوارث گل بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست کام ہے ان کا. وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یوز ٹو بی کرسچن بیکیم مسلم, اور ان کے تھاٹس آپ نے سن لیے. اچھا, ان کے علاوہ میں کچھ آپ کو نا جو ویسٹرن اکیڈمکس ہیں جنہوں نے پراپر طریقے سے اللہ کے نبی کی لائف پر ریسرچ کیا اور اپنے کرسچن ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کے بارے میں جو اوپینین قائم کیا, جو کہ میجورٹی کرسچنز جو ہیں وہ اب یہی بلیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل الفونس ڈی لامارکٹین جو ایک فرینچ فلاسفر بھی ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی, اف گریٹنس آف پرپس, اسمالنس آف مینس اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دا 3 criteria آف ہیومن جینیس, who could dare compare any great man in history with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ کہہ رہے ہیں 3 چیزیں, اگر گریٹنس آف ہیومن بینگ یہ ہے کہ اس میں کیا ہے, اسمالنس آف مینس کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 2, اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس, نو مینس کے ساتھ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس, اینڈ جو ہے نا گریٹنس آف پرپس, یعنی مینس کچھ نہیں ہے, پرپس گریٹ ہے, رزلٹ امیزنگ رزلٹس آ رہے ہیں. تو نو ون کین کمپیئر ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, پھر آگے لکھتے ہیں, philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, the founder of 20 terrestrial empires and 1 spiritual empire, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?
یہ لمارتین کہہ رہا ہے جو فرینچ فلاسفر ہے. آگے سنیں. ریورنڈ باسفورڈ اسمتھ کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے محمد اینڈ محمدنزم 1874 میں لکھی تھی, اس میں وہ کہتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ ایز ویل ایز چرچ. ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون, بٹ ہی واز پوپ وداؤٹ دا پوپس پریٹینشنس اینڈ سیزر وداؤٹ دا لیجنز آف سیزر, وداؤٹ اے اسٹینڈنگ آرمی, وداؤٹ اے باڈی گارڈ, وداؤٹ اے پیلس, وداؤٹ فکسڈ ریونیو. If ever any man had the right to say that he ruled by divine right, it was Muhammad, for he had all the power without its instruments and without its support. Allahu Akbar. Reverend Bosworth Smith 1874 میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جارج برنارڈ شاء وہ کیا کہتا ہے جی, جو آئرش پلے رائٹ ہے وہ, and he is a Nobel laureate as well. He says, I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I've studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. He is exactly saying the opposite of what has been claimed against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. آگے آپ دیکھیں جی مونٹگومری واٹ کیا کہتے ہیں. ولیم مونٹگومری واٹ اسکاٹش ہسٹورین ہے, کہتے ہیں his readiness to undergo persecutions for his beliefs, the high moral character of the men who believed in him and looked up to him as a leader, and the greatness of his ultimate achievement all argue to his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. Moreover, no great character in history is so poorly appreciated in the West as Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ بیسکلی وہ جو اورینٹلسٹ شروع میں آئے تھے نا جنہوں نے بیڈ ماؤتھنگ کی اور وہ سب کچھ کیا, وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ پراپر طریقے سے پڑھو گے, یعنی مجھے یاد ہے میلکم ایکس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا, اس نے کہا تھا ٹو say something against the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is like spitting at the sun. ان کے بارے میں بری بات کرنا ایسا جیسے آپ سورج پہ تھوک رہے ہیں, کیا ہوگا تھوک آپ کے منہ پہ گرے گا آ کے واپس, کیونکہ نہ ہسٹری آپ کو سپورٹ کرے گی نہ کوئی اور چیز آپ کو ٹیکسٹ آپ کو سپورٹ کرے گا, بیکاز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بارے میں لوگ اصل میں کیا اوپینین رکھتے تھے. ان کو تو ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے, بیکاز نو بڈی کو ڈینائی دیٹ. میں نے کئی کرسچنس کے ساتھ یا ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی اور کئی مقام پہ ایسے آ کہ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ جو بھی آپ جانتے ہو اللہ کے نبی کے بارے میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان جھوٹا تھا؟ They are forced to admit کہ نہیں تھا, because there is no evidence whatsoever to point to the fact that he was a liar. So یہ وہ بات جو ہے نا یہ مونٹگومری واٹ بھی کہہ رہے ہیں. مائیکل ایچ ہارٹ جنہوں نے وہ کتاب لکھی مشہور زمانہ The 100 Most Influential Persons in Human History, وہ کہتے ہیں جی he is a Jewish historian, وہ کہتے ہیں my choice of Muhammad, he put Prophet sallallahu alaihi wasallam at number 1. He said my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Caesar and Pope, دیکھا نا دونوں چیزیں کہہ رہے ہیں, دونوں لیولز میں یہ بندہ unbelievably ایکسیپشنل تھا. یہ کافر کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یعنی کہ اسلام کو نہیں مانتے, وہ بھی مجبور ہیں یہ بات کہنے پر کہ اللہ کے نبی کی شان کے بارے میں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں. سو اینڈ یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. مہاتما گاندھی کے بھی کوٹس مل جائیں گے ایکس وائی زیڈ, لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ رکھے جو آپ سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو کرسچن پرسپیکٹو تھا وہ کیا رہا ہے جو مین اسٹریم ہے. اور اسی طرح سے بھی ہم لوگوں نے عبدالوالد گل صاحب سے پوچھا, دیگر بھی آپ دیکھیں گے, آپ کو بہت سارے پوڈ کاسٹ مل جائیں گے, مختلف اسلامک اسپیکرز جو ہیں وہ کرسچنس کے ساتھ ڈیبیٹ میں آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ایسی بات ہے, دے مے ناٹ اگری ود یور ریلیجن, بٹ ایز فار ایز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از کنسرنڈ, وہ ان کے بارے میں اچھے الفاظ ہی ادا کرتے ہیں. یہ ان کا مین اسٹریم اوپینین ہے. اچھا جی, تو اب ہم آتے ہیں کہ اگر یہ بات واقعی میں ہے, دانیال بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا کہ اصل میں یہ جو پورا کیس بنا, ہم کیس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو عدالتیں جانیں اور لوگ جانیں. ہم صرف اس بات پر آنا چاہ رہے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے بارے میں اگر آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی ان کے بارے میں کوئی بندہ گستاخ, یعنی کہ اگر آپ پوری کرسچن کمیونٹی کے بارے میں یہ چیز کہتے ہو کہ وہ گستاخ ہیں, جو کہ وہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا ہم لوگوں نے پتہ کرا لیا کہ وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے اگر آپ مائنورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر ان کو اس طرح سے لیبل کیا جاتا ہے کہ دس از دا کائنڈ آف بلیف دے ہیو, اور اس کے کیا ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں سوسائٹی میں؟ جی بھائی, اس کے بہت خطرناک قسم کے ریپریکشنز ہو سکتے ہیں. ہم نے جڑا والا میں بھی ریسنٹلی
بلکہ ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ جس میں کچھ قرآنی اور آق وغیرہ کو جلا کر ان کی بے حرمتی کر کر ایک کرسچن بستی کے باہر ڈسپلے کر دیا گیا، اور صبح جب لوگ اٹھے اور لوگ جب اس رستے سے گزرے انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ عمل کس نے کیا ہے، آیا کہ ایک فرد نے کیا ہے، چند افراد نے کیا ہے، انہوں نے پوری بستی پر ہی دھاوا بول دیا۔ اور بعد میں خود آپ کی گورنمنٹ ایجنسیز نے جب تحقیقات کی تو بات سامنے آئی شاید اس میں کسی غیر ملکی عناصر کا جو ہے اس کے پیچھے ہاتھ تھا۔ تو وہ بڑا یعنی دیکھیں یعنی آبویس سی بات تھی کہ کسی یعنی نان مسلم آبادی کو فریم کیا گیا باقاعدہ، اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوئے وہ بڑا ایک تلخ حقیقت ہے ہماری ماضی کی، اور یہ بالکل ریسنٹ ہسٹری میں یہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح ضیاء بھائی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ دیکھیں کوئی جذباتی نادان قسم کا میں کہوں گا مسلمان جو کہ دل میں بے پناہ عشق رسول تو رکھتا ہے لیکن تھوڑا سا ناسمجھ ہے، تو وہ ایسے باتیں سن کر ان کے جذبات اگنائٹ ہوں گے اور وہ جا کر اپنے کسی کرسچن فیلو سٹیزن کو کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور نتیجتاً اپنی زندگی کو اور اوور آل سوسائٹی کے اندر جو امن عامہ کا معاملہ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا ضیاء بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا ہمارے لیے بڑا لیسن ہے، ہمارے سے مراد ہے بہت سارے لوگوں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے جو دین کے اوپر یا تو کامنٹری کرتے ہیں یا دین کو بیان کرتے ہیں یا سیکھنے سکھانے کے عمل سے وابستہ ہیں۔ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ میں لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کروانا چاہوں گا کہ میری ان سے ملاقات بھی رہی، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 2021 یا 22 میں ان کے پاس گیا، یعنی کووڈ کے دن، کووڈ بس جا رہا تھا، تو ٹرانسجنڈر لاء کا معاملہ بڑا گرم تھا، تو ان کا جو پلیٹ فارم ہے ظاہر سی بات ہے یہ کافی زیادہ ان کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے، تو اس ٹائم میں ان سے کوئی اتنا زیادہ واقف نہیں تھا، تو میں کچھ دوستوں کو لیا اور میں چلا گیا ان سے ملنے چلا گیا انجینئر صاحب سے۔ تو ان کو میں نے جب بتایا کہ اس طرح اس طرح ایک قانون پاس ہوا ہے اور اس کی تفصیلات سے جب آگاہ کیا، اس سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ میرے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، وہ پھر اس میں سے اگر کوئی چیز ہوئی تو وہ میرے تک پہنچا دیں گے۔ میں نے ان کے اسٹوڈنٹس کو بتایا، پوری چیز سمجھائی، اور اس کے بعد پھر ہم انجینئر صاحب سے ملے، انجینئر صاحب کو بھی بتایا۔ اسی وقت میں نے ان کی نا ایک بہت آپ کہہ لیں ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت نیگیٹو اسپیکٹ میں کہوں گا جو میں نے نوٹ کیا، جس میں مجھے کافی افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ اگر ان کی کسی چیز کے بارے میں آلریڈی ایک رائے بنی ہوئی ہے، بے شک وہ غلط رائے ہے، یہ اسے پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی ایک سٹبرنیس میں نے اس ٹائم، یعنی میں کوئی آپ کو سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ پھر حتیٰ کہ یہ ہوا کہ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا اور وہ پورا جو اس کے اوپر معاملہ ہوا، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں انہوں نے کہا پاکستان میں ایسا کوئی قانون پاس ہی نہیں ہوا، یعنی جب پورے پاکستان میں حقیقت عیاں ہوگی اور اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے رہے، تو یعنی یہ تو ایک واضح ثبوت ہے۔ تو ہوتا کیا ہے ضیاء بھائی کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے گرد ایک کلٹ فارم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی ہر بات پہ سبحان اللہ کہتا ہے، تو آپ کے اندر ایک ایروگنس بھی آ جاتی ہے، بے شک آپ اصولی طور پر اس چیز کو غلط سمجھتے ہوں، یعنی کیونکہ انسان ہے نا پتہ نہیں لگتا۔ اور دوسرا جو بہت اہم چیز ہے جو میں نے نوٹ کیا جائے بھائی، کہ اس طرح کی ٹھوکریں جو لوگ کھاتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ ویسے تو انجینئر صاحب کے اوپر کرٹیسزم کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑی میجورٹی ہے جو ان کو کرٹیسائز کرتی ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا جو اپنا ایک جو حلقہ ہے نا، ایک اپنے ارد گرد جو حالہ بنا لیا ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جسارت کرتا ہے کہ ان کو کرٹیسائز کرے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہماری دینی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک شورائی نظام ہوتا ہے، اس کے اندر آپ امیر ہو، آپ ناظم ہو، جو بھی ہو، آپ جب آ کے بیٹھتے ہو تو پھر آپ کے کلوز ڈورز کے اندر جب آپ کی شورائیت کے نظام میں جب مشاورت ہوتی ہے تو آپ کی ایک ایک بات کو نا وہ پرکھا جاتا ہے، اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، آپ کے اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک آتا ہے۔ تو یہ ایک شورائی اور مشاورتی نظام کا ایک حسن ہے جو کہ اسلام اور ہم نے اللہ کے نبی سے بھی سیکھا کہ وہ بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی تھے اور ان کا حکم جو ہے ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کو منوان اس پہ اگر عمل بھی کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ مشورہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب انجینئر صاحب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ
انہوں نے جو بھی اس موضوع کے اوپر ایک رائے دی تو اس کے بعد ان کے پاس موقع تھا کہ یہ اسے رجوع کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی بار کسی عالم سے ایسی کوئی انجانے میں غلطی ہوئی ہو. ہمارے بہت سارے علماء ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت سارے علماء ہیں جو یوٹیوب پر بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیان کرتے ہوئے سلپ آف ٹنگ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہوگی یا وہ آرٹیکولیشن صحیح طرح نہیں کر سکے صحیح اپنی تھاٹس کی, تو وہ لیکن بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی, فوراً رجوع کر لیا توجہ دلواتے ہی. ان کا رجوع نہ کرنا دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں ان کو یقیناً بعد میں لوگوں نے کہا ہوگا. میں آپ کو اپنا ذاتی میں نے مثال دے دی کہ ٹرانسجینڈر لا کے اوپر جب پتہ لگ گیا, وہ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کی ڈیسیژن آ گئی, اس کے بعد پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں پاکستان میں سرے سے ایسا قانون کبھی آیا ہی نہیں. صحیح ہے, تو وہاں سے مجھے اندازہ کہ ایک فیکٹ ہے. اور انجینئر صاحب کی مزے کی بات یہ ہے ضیاء بھائی کہ ان کا اپنا کلیم ہے کہ یار ہم تو فیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم تو کتابی علم کی بات کرتے ہیں, صحیح ہے, ہم کہانیوں کی بات نہیں کرتے. اگین تو کسی کتاب میں پتہ نہیں کون سی کتاب میں انہوں نے آئی تھنک یہ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا کہ اصل میں سمجھداری اس بات میں ہوتی ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. دس از وداؤٹ اے ڈاؤٹ. بڑے بڑے لوگ کبھی دیکھیں جتنا زیادہ آپ بات کریں گے, جتنا زیادہ آپ پبلک لائم لائٹ میں آئیں گے, اتنا ہی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ سے انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے, بندے سے کوئی منہ سے بات نکل جاتی ہے, کوئی بات کسی اور کی کوٹ کرنے میں, وہ کیونکہ دیکھیں لکھی ہوئی کتاب اور ہوتی ہے اور بولنا اور ہوتا ہے نا. اگر مجھے آپ کہتے ہیں کہ ضیاء بھائی آپ کچھ لکھ کے دیں, میں آپ کو بڑے سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ کا چناؤ کروں گا. بولنے میں کبھی کبھار انسان کچھ ایسے لفظ بول جاتا ہے جو اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا, یا اس جملے کی امپلیکیشنز غلط ہو سکتی ہیں. اسپیشلی سوشل میڈیا کے دور میں لوگ ہائپر سینسٹیو بھی ہو جاتے ہیں نا, ایون کبھی غلطی آپ سے نہ بھی ہو, بیہیویئر میں اونچ نیچ ہو جائے تو پیپل ول ناٹ اسپیئر یو, یو نو. سو وہ ہائپر سینسٹیوٹی بھی ہے. سو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایسا ورڈ یا کوئی بات یا جملہ یا فقرہ یا چیز نکل گئی ہے اور آپ کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں اس سے بات بڑھ سکتی ہے اور اس کی امپلیکیشنز بہت غلط طرف جا سکتی ہیں, جس طرح ابھی دانیال بھائی نے کہا کہ آپ کی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ خطرے میں جا سکتی ہے آپ کی اس جملے کی وجہ سے, آپ پلیز چناؤ ڈفرینٹ کر لیں. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ ویڈیو بنا لیں, آپ کہیں سوری وہ غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا. جیسے آپ نے صحیح اگزامپل دی کہ پہلے بھی کچھ لوگوں سے اس طرح کی سلپ آف دا ٹنگ ہو گیا, کوئی ایسی بات ہوئی, انٹینشن اللہ جانتا ہے, جو بھی بات غلطی سے نکلے انہوں نے فوراً ریویو اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہے, آپ لوگ غلط سمجھیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, وہ بات یوں نکل گئی, تو پلیز میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیں, میں اصل میں یہ بلیو کرتا ہوں. اچھا, جب آپ اس بات کو بجائے ریٹریکٹ کرنے کے یا اس کو پیچھے جانے کے 2-3 سٹیپس آگے بڑھتے ہو, پھر لوگ جو ہے نا ذرا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. تو ویسے آئی تھنک یہ اتنا بڑا ایشو نہ بنتا اگر آپ فوراً سے ہی اپولوجائز کر کے اپنا پوزیشن کلیئر کر لیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں, اگر ظاہر سی بات ہے, کیونکہ اس کی ایک اور امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ اگر تو فار ایگزامپل نبی کا جو گستاخ ہے اس کو آپ نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو گستاخ نبی ہے وہ فار ایگزامپل اگر کوئی بھی بندہ ہے XYZ نبی کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے, وہ نارملائز ہو جائے, وہ آپ کے نکاح میں بھی آ جائے, وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, آپ کی صحت پہ رائی برابر فرق نہیں پڑا, حالانکہ اللہ کے نبی سے محبت ہمیں اپنے آپ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور یہ اگر آپ فقہی طور پر ڈفرینٹ مکاتب فکر کے علماء کو بھی بٹھا کے پوچھیں کہ کیا ایک بندہ جو گستاخ ہے نبی کا, یعنی یہ کوشچن آتا ہے اور میں ہمارے آڈینس کے لیے بھی بیان کر دیتا ہوں. کئی بچے پوچھتے ہیں کہ سر میں باہر جا رہا ہوں امریکہ, تو میں اہل کتاب سے شادی کر لوں. تو دیکھیں اس پہ علماء کی نا بڑی وہ ہیں لمیٹیشنز ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایمان والوں میں شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنی پریفرنس شو کر رہا ہے, یا تو نا کہ آپ ایک ایسے جگہ پہ ہو جہاں پہ اور ہے ہی کوئی نہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایمان والے لوگ موجود نہیں ہیں جن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں نہیں مصیبت ہے, مشکل ہے. اب آپ کہہ رہے ہو میں نے ایک لڑکی کو کسی کلب سے اٹھایا یا کسی پب یا ڈسکو سے اٹھایا اور میں کہہ رہا ہوں وہ جی اہل کتاب ہے اس لیے میں شادی کر رہا ہوں. نہیں, آپ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو شادی کر رہے ہو, یہ دین کی خاطر شادی نہیں ہو رہی. اور اگین اہل کتاب میں بھی وہ عورت جو کہ ان کی ویلیوز کو فالو کرتی ہو, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گڈ مورلز اینڈ ایتھکس والی کرسچن عورت ہو جو حیا کے تقاضے سمجھتی ہو, بیکاز اگین کرسچن ریلیجن جو ہے وہ خود سے اس میں بہت ساری ایسے اسپیکٹس ہیں جو اسلام کے ساتھ میچ کرتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل جہاں تک ہمارے قوانین کی بات ہے, زنا کو جو نا حرام سمجھا گیا اور باقی دیگر امورل ایکٹیویٹیز کو, ہومو سیکچولیٹی کو, وہ بھی بالکل غلط سمجھتے ہیں. تو اگر ایک پاکیزہ باحیا عورت ہے جو کہ آپ کے نبی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, کوئی ایسی بات نہیں کر رہی, وہ ایک اپنے نیوٹرل سٹینس پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ وہ ہے, تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا شاید یہ ہوگا کہ ایونچولی وہ بھی شاید دین کی طرف رغبت پیدا ہوگی اس کی, اور مے بی وہ اسلام بھی قبول کر لے.
بٹ یہ کہنا کہ جی کوئی بندہ ایک امورل کرسچن وومن ہو، فار ایگزامپل امورل مسلمان عورت بھی ہو سکتی ہے، امورل مسلمان مرد بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم نان پریکٹسنگ کہتے ہیں نا، کہ مسلمان تو ہے لیبل کے لیکن پریکٹسنگ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حرام چیزوں میں پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو اہل کتاب کا لیبل لے کے شادی کرنا چاہ رہے ہو، دین دس از پرابلمٹک. یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ وہاں پہ ڈال رہے ہو. رہا یہ کہ آپ کوئی ایسی عورت ہو جو اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخانہ رویہ رکھتی ہو اور آپ پھر بھی اس سے شادی کر لیں. ایون اگر آپ اس کو فطرت کے پرسپیکٹیو سے اور لاجک کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو وڈ یو ایور میری اے وومن جو آپ کی ماں کی گستاخ ہو، آپ کے باپ کی گستاخ ہو؟ کیا دیکھیں، شادی ایک ون ٹائم ایونٹ تو نہیں ہے نا، آپ نے ساری زندگی اس بندے کے ساتھ گزارنی ہے اور اتنے کلوز ریلیشن شپ میں گزارنی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ آپ کے ماں باپ کا گستاخ ہے. تو ماں باپ کی گستاخی تو کہیں دور رہ جاتی ہے when we talk about the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، you know، جس سے آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، you know. So سبحان اللہ، how could you do that؟ سو ایک تو یہ بات ہے کہ اگر میں نے بھی ایک فطری سی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کوئی شخص میرے باپ کو گالیاں نکالتا ہے یا میرے باپ کو آل فال کہتا ہے اور میں اس کے ساتھ شادی بھی کر لیتا ہوں، اب نہ صرف اس شخص سے شادی ہوئی ہوئی ہے اور وہ گستاخیاں کنٹینیو کر رہا ہے اور اسی عقیدے پر قائم ہے، بلکہ وہ میرے بچوں کو بھی یہی سکھا رہا ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. سو آئی تھنک یہ بات مطلب ہم سے نہیں پوچھیں، آپ کسی بھی مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، جو ہمارے فقیہ ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ یہ بات کریں گے تو وہ آپ کو تفصیلاً یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں پرابلمس کیا ہے. کہ کچھ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، دیگر وہ آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں. فیملی اونرشپ کی ایک مثال تو ہماری سوسائٹی میں وٹے سٹے کی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ اپنی وائف کو طلاق دے دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. دس از ہاؤ مچ یو اون یور اون فیملی، یو نا، کمپیئر ٹو اے سچویشن جہاں پہ ایک شخص جو ہے آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیں. ایون ورس. تو آئی تھنک جو چیزیں ہمیں ریشنلی لاجیکلی دین کے اعتبار سے بھی سمجھ آ رہی ہیں، وی انڈرسٹینڈ وائی دیز رولز آر دیئر. ان کی ہونے کی ایک وجہ ہے کہ آپ دونوں نے زندگی گزارنی ہے. کیسے آپ زندگی گزار سکتے ہیں جب دونوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہی اتنا ڈفرینٹ ہے. میں ایک اور پرسپیکٹیو سے میں ایک اور پرسپیکٹیو بھی سوچ رہا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے، تو اگر آپ سوسائٹی میں ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کو کس قسم کے ٹاپکس پہ زیادہ بات کرنی چاہیے؟ ہماری سوسائٹی کے عام مسائل کیا ہیں؟ یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ میں نے زیادہ تر ان کو ہمیشہ کنٹروورسیز پر بات کرتے ہی دیکھا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس جیسے دیگر علماء اور دیگر لوگ جو کہ خطبے میں بھی جمعے پہ ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں پہ زیادہ تر بات ان مسائل کی ہونی چاہیے جو کہ سوسائٹی میں ریئل لوگوں کے مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان مسائل پہ جب بات کرنا شروع کریں گے تو لوگوں کو گائیڈنس ملے گی جس کی شدید کمی ہے، یو نو. بے شک. اچھا، اسی سے ہم آگے اب موو کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے کہا نا کنٹروورشل باتیں. انجینئر صاحب کے ساتھ یہ بھی ایک چیز تھی کہ قادیانیوں کے معاملے میں ذرا سٹینس ان کا ہلکا تھا. عدنان رشید بھائی جو کہ ہمارے شو پہ بھی آ چکے ہیں، یو کے بیسڈ ہوتے ہیں، ان کی، اور محمد امتیاز بھائی جو کہ وہ بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں، اور دونوں کا بہت اچھا کام ہے. یعنی کہ وہ جو بھی احمدی کمیونٹی ہے ان کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتانا، سمجھانا، اور ماشاءاللہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے بہت خیر آئی. اور یو کے میں خاص طور پہ اور باقی دیگر جو ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، تو ان کے بارے میں بھی جو ان کا سٹینس ہے وہ خاصا نیگیٹو تھا، اور ان کی بھی پھر آپس میں کچھ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں سب کو مل کر ایز مسلمز آپریٹ کرنا چاہیے. مسلمانوں کی فتح جہاں پہ بھی ہو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو اچھی بات ہے، جو بھی لوگ دین کی طرف آ رہے، رہا یہ کہ ہم اس کو بلیٹل کریں.